مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے معجزات بیان فرمائیں. مولا علی بتائیں گے نا. مولا علی سے پوچھا یا علی نبی کے معجزات بتائیں. تو مولا علی نے منہ سر سے لے کے ناخن پا تک سرکار کے بدن کے معجزے بتائے. سرکار کے بدن مبارک کے معجزے شمائل مصطفیٰ علی بتا رہے ہیں. وہ بیان کرتے کرتے جب نبی کے پیر مبارک، نبی کے تلووں کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ چلتے کیسے تھے، کہاں پیر رکھتے تھے، کہاں پیر نہیں رکھتے تھے. بڑا حسین منزل ہے جب یہ بات آئی مولا کی زبان پر. پہلے تو فرمایا کلما مشا ما عہد ان کان اطول کان طویل منہ. جب بھی نبی مکرم کسی باہر آتے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی لمبے قد والا چلتا تھا، مثلا جس کا قد لمبا ہوتا تھا، وہ سرکار کے برابر میں آ کے اگر چلتا تھا تو اگرچہ وہ طویل قد ہوتا تھا، طویل قامت ہوتا تھا، اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا. بھائی صلوات ہدیہ کریں سرکار کی طرف. سبحان اللہ. میرے محترم مجمع کی سماعت بہت اچھی ہے، مگر اس سے ذرا اور بہتر مجھے آپ سے توقع ہے. ایک اور صلوات نبی کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک تو یہ مولا نے فرمایا کہ جب بھی آپ چلتے تھے تو آپ کی چال کا ایک رنگ یہ بنتا تھا. اور پھر فرمایا کہ نبی جب چلتے تھے اور سورج نکلا ہوا ہوتا تھا، روشنی ہوتی تھی، تو سرکار کا سایہ نہیں بنتا تھا. سرکار کا سایہ نہیں تھا. یہ سنی شیعہ کا عقیدہ ہے. جنہیں سنی ماننے کو تیار ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا. جنہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا. سنی شیعہ کا یہی عقیدہ ہے. جی جو مؤدب ہوگا وہی مسلمان ہوگا. بدتمیزوں کا تو تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے. بے ادبوں کا. صلوات پڑھ لیں ذرا باواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے دوست جو عقب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا اظہار فرمائیں کہ وہ مجلس میں موجود ہیں. جی عرض کر رہا تھا، بیان ہو رہا تھا کہ سرکار کے معجزات میں آپ ظاہر ہے جب آپ چلیں گے، باہر آئیں گے، روشنی سامنے آ رہی ہے، تو اب میرا سایہ پڑ رہا ہے میرے عقب میں، یہ روشنی غالب ہے تو میرا سایہ پڑ رہا ہے. مگر مجھ سے جو سایہ نکل رہا ہے، سایہ کہتے کسے ہیں؟ سایہ ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ اندھیرا. نور سے کبھی اندھیرا صادر نہیں ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ نور مطلق سے اندھیرا کیسے صادر ہوگا؟ اور دلیل دے دوں. اب یہ بات تو کہتی بزرگوں نے کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا، مگر اسے سمجھنا تو ہمارا کام ہے. سمجھنا اور سمجھانا تو ہمارا کام ہے. سایہ جو ہوتا ہے جی آپ کے امروہہ کا ہے یہ. جی ہاں، جب بھی آپ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا عزیزوں میں سے نواسا ہے. آپ سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. میرا یہ بچہ بہت مجھ سے، یہ آپ کا نواسا بہت محبت کرتا ہے. یہ بچے سارے جوان سارے جو بیٹھے ہیں، کہ اللہ ان سب کی جوانیوں کو محفوظ رکھے، ان کو پاک طینت رکھے، پاک ذہن رکھے، پاک کردار رکھے. ان کے کردار کے تحفظ کی توفیق کے لیے بلندتر صلوات. بھائی ذرا دو چار جملے سن لیجئے. سائے کی بات آ گئی ہے کہ سایہ جو ہوتا ہے نا، سایہ جیسے سورج کی کیفیت ہوتی ہے. مثلا چاشت کے وقت کا سورج ہے تو سایہ کچھ اور بنے گا. ظہر کے وقت کا سورج ہے تو سایہ کچھ اور بنے گا. مغرب کے وقت کا سورج ہے تو سایہ کچھ اور بنے گا. جی سائے کا کام گھٹنا اور بڑھنا ہے. سائے کا کام گھٹنا اور بڑھنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سایہ ہم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے جی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سایہ ہم سے آگے چل رہا ہوتا ہے. جو گھٹنا اور بڑھنا یہ سایہ کا کام ہے. سرکار نے غدیر میں فرمایا کہ جو لوگ آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. تو میں تو سوچتا ہوں یہ کیسے مسلمان تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے. جو نبی سے آگے چلا جائے اسے ہم مانے کیسے؟ تو ہم سائے کو بھی نہیں مانتے.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ تھوڑے سے تھک رہے ہیں میری بات۔ اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار کے پیر مبارک کے نیچے جب نرم مٹی آتی تھی اور سرکار کے قدم مبارک کو اس سے سکون ملتا تھا، اس پر اثرات کچھ اور ہوتے تھے، اور جہاں حضرت کا پیر آئے اور حضرت کے قدم مبارک کو تکلیف ہوتی تھی اس کے اثرات کچھ اور تھے۔ حضرت نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا کہ پتھر پر جب نبی کے پیر آتے تھے تو پیروں کا نشان آ جاتا تھا، خاک پر نہیں آتا تھا۔ کیا کوئی میں نے ایسی گہری بات کر دی جو آپ سبحان اللہ بھی نہیں بول رہے ہیں؟ یعنی مٹی پر پیروں کا نشان نبی کے نہیں آتا تھا جی۔ اور پھر مولا نے فرمایا، اب اس کی علت کیا بتائی حضرت نے؟ مٹی پر سرکار کے پیروں کے چھاپ نہیں لگتی تھی، نشان نہیں آتا تھا، اور پتھر پر سرکار کے پیروں کا نشان آ جاتا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں جو نبی سے سخت لہجے میں بات کرے نبی اسی پر اثر چھوڑتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔